بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت اہم نقش شیئر کر رہے ہیں جو چوری کا مال واپس لینے والا نقش ہے، عمل ہے، نقش ہے۔ یہ اکثر لوگوں کی چوری ہو جاتی ہے، ان کا سامان چوری ہو جاتا ہے، زیور چوری ہو جاتا ہے گھر سے، اور کوئی سامان۔ عموماً یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارا حساب کر دیں، چیک کریں۔ اس میں کئی سارے طریقے ہوتے ہیں حساب کرنے کے بھی۔ اس میں بچوں کو بٹھا کر اور ان کے ناخن پہ بھی حساب کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آنکھیں بند کروا کے ان کو پڑھ کے دم کر کے اور اس کا بھی حساب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوٹے سے بھی اس کا حساب کرتے ہیں کہ لوٹا سامنے بٹھا لیتے ہیں دو لوگوں کو، پھر پڑھائی کرتے ہیں تو اس میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ چوری کس نے کی ہے۔ تو وہ تو خیر لمبے عمل ہیں، اس کے لیے پڑھائیاں کرنی پڑتی ہیں، اعمال کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اور اس طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں، تو پھر جا کے وہ عمل کام کرتا ہے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ ضرورت پڑے گی، کوئی شائق ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے ضرور۔ تو اس کے علاوہ یعنی کئی طریقے ہیں جن سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ چوری کس نے کی ہے، یا اس میں عام طور پہ اکثر تو گھر کا جو بھیدی ہوتا ہے وہی یہ کام دکھاتا ہے عموماً۔ اور تو اس حوالے سے پھر بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس معاملے میں پھر لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ کسی کا بھی نام لے دیتے ہیں، تو ان کے پاس وہ کنفرمیشن تو ہوتی نہیں، اندازے سے کچھ بات بتا دیتے ہیں، اس سے پھر گھروں میں آپس میں جو جس کا کسی کا نام لے دیتے ہیں اس کی پھر آپس میں ان کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے حساب میں آپ کا نام آیا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں کی، الٹا پھر وہ ان کا دشمن بن جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو حساب میں بتایا گیا ہے۔ تو اس طرح نا بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نقش پیش کر رہے ہیں۔ یہ نقش آپ کو اس کی چال اور اس کی ترتیب لکھ کے بتاتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ یہ نقش اس کا لکھنے کا پہلے طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ مربع نقش ہے اور آتشی چال میں اس کو لکھتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو اس کے نقش کا بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے ہم 16 خانے بنائیں گے۔ ایک لائن یہ ہو گئی، دوسری یہ ہو گئی، تیسری یہ ہو گئی، چوتھی لائن ہو گئی، اور یہ پانچویں لائن۔ اب اس کا یہ اس طرف سے ہم ملا دیتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد یہ تو اب یہ ہمارا مربع نقش تیار ہو گیا۔ اس کے لیے مربع یعنی 16 خانوں کا نقش ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ نقوش کی دنیا میں استعمال ہونے والا نقش ہے اور بہت کارگر نقش ہے۔ اور اس کی بھی زکوٰۃ کا ایک خاص طریقہ ہے۔ کچھ لوگ اگر زکوٰۃ اس کی ادا کرنا چاہیں تو وہ اس نقش کے عامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب چاند یا سورج گرہن ہو اس دوران اس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ وہ تو جب کوئی سورج یا چاند گرہن کا ٹائم آئے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کی زکوٰۃ کا بھی آپ کو طریقہ بتا دیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو نقوش کی ایک اپنی ہی دنیا ہے روحانیت کی۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے اس کے اوپر لکھتے ہیں 786۔ 786 لکھ دیا۔ اب اس کی جو چال ہم شروع کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے اس خانے میں، یہ آتشی چال کے مطابق یہ لکھ دیا، 1 نمبر خانہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ 2 نمبر خانہ آ گیا، اس میں یہ لکھیں گے 3 8 0۔ یہ اور چوتھے خانے میں ہم لکھیں گے 3 8 1۔
5ویں خانے میں 3 8 2 اور چھٹے خانے میں اس کا آئے گا 3 8 3 اور اسی طرح اگلے خانے میں 3 8 4 یہ اگلا خانہ بنے گا، اس میں آئے گا 3 8 5 اس کے بعد یہ آ گیا خانہ 3 8 6 اور اس کے بعد اس خانے میں ہم لکھیں گے 3 8 7 اس کے بعد 3 8 8 اس کے بعد ہم آپ کو نمبر وائز لکھ کے بتائیں گے کہ ان کی ترتیب کیا ہے، اسی کے اندر ہی لکھ دیں گے کون سا خانہ جو ہے وہ کس نمبر پہ آتا ہے۔ اس کے بعد 3 8 9 اور اس کے بعد 3 90 نہیں آئے گا، 391 آئے گا۔ اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں اس کے کہ کیوں ایک خانے میں بڑھانا پڑتا ہے، تو یہ مربع نقش میں یہ کئی جگہ پہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر وہ کسی اور وقت پہ۔ اس کے بعد لکھیں گے 3 9 2 اس کے بعد 3 9 2 اور 3 9 3 ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 3 9 4 یہ ہمارا نقش تیار ہو گیا۔ اس میں اب خانہ نمبر 1 یہ صرف یاد رکھنے کے لیے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ 2 3 4 5 اور اس کے بعد 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اور یہ 16 یہ ہے جی نقش کی چال۔ اس چال کے مطابق آپ کو یہ نقش بھرنا پڑے گا۔ یہ نقش ہے آتشی چال کے اندر۔ اس کی 4 چالیں ہوتی ہیں، ایک آتشی ہوتی ہے، ایک خاکی ہوتی ہے، ایک بادی ہوتی ہے اور ایک آتشی، آبی، خاکی اور بادی، یہ 4 چالیں ہوتی ہیں۔ یہ ہو گیا جی ہمارا نقش۔ اب اس کے اوپر کیا لکھنا ہے؟ اس کے اوپر اب یہاں پہ ہم نے جو اوپر کی سائڈ ہے اس پہ ہم لکھیں گے خواجہ عبدالکریم مغربی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرف لکھیں گے ہم خواجہ عبدالجلیل جنوبی، اور اس طرف ہم لکھیں گے خواجہ عبدالرحیم مشرقی، اور اس طرف ہم لکھیں گے خواجہ عبدالرشید شمالی۔ یہ ہمارا نقش تیار ہو گیا ہے بالکل۔ تو اس کو یہ آپ کو اس طرح صاف نظر آ رہا ہے، اس کی آپ تصویر بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے لکھ کے آتشی چال سے لکھ کے اور اس کو طے کر کے اچھی طرح آپ نے اس کو طے کر کے اور اچھی طرح وہ پلاسٹک میں شاپر میں لپیٹ کے اور کسی وزنی چیز کے نیچے، پتھر کوئی وزنی ہو اچھا خاصا، کوئی 1 1.5 2 من کا وزن ہو اس کا، اس طرح بھاری چیز ہو، اس کے نیچے آپ اس کو رکھ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیز اللہ کے فضل و کرم سے واپس مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو
ہر قسم کی دکھ درد تکلیف مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔